ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے عظیم نبی کی جانب جن کی زندگی حکمت، بصیرت، صبر اور قربانی سے لبریز ہے۔ ایک ایسا نابغہ بچہ جس نے کم عمری میں عدل و انصاف کی مسند سنبھالی، جو غلام بن کر بابل لے جائے گئے مگر اپنے علم و تقوی سے بادشاہوں کے درباروں میں سرفراز ہو گئے۔ ایک ایسا نبی جسے اللہ نے خوابوں کی ایسی زبان سکھائی جو آنے والے وقت کی تقدیروں کو عیاں کر دیتی تھی۔ وہ خواب جن کی تعبیر سے سلطنتیں لرز اٹھیں، بادشاہوں نے اپنے تاج زمین پر رکھ دیے۔ یہ تھے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت دانیال علیہ السلام۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی حیرت انگیز زندگی کی جھلک دکھائیں گے۔ ہم بتائیں گے کہ کس طرح ایک ظالم و جابر بادشاہ نے انہیں قید کر کے شیروں کے پنجرے میں پھینک دیا، لیکن ہوا کیا؟ شیروں نے حملہ نہیں کیا، بلکہ رب کے حکم سے وہ مؤدب ہو کر ایک گوشے میں بیٹھ گئے اور معجزہ دیکھی کہ شیریں دانیال علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر دودھ پلانے لگے، جیسے فرما بردار مخلوق اپنے آقا کی خدمت کر رہی ہو۔ ایسا منظر جسے دیکھ کر دربار والوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ایمان والوں کے دل سجدے میں گر گئے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ علیہ السلام کی تدفین کس طرح ہوئی اور یہ عظیم سعادت امت محمدیہ کو کیوں اور کیسے نصیب ہوئی۔ یہ واقعات صرف کہانیاں نہیں بلکہ ایمان کو جگانے والے وہ لمحے ہیں جو دل کی زمین کو نرم کر دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف ایک نبی کا تذکرہ نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی سفر ہے جس میں اللہ کی قدرت، انبیاء کی عظمت اور ایمان کی روشنی ہر موڑ پر جھلکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ایمان افروز داستان ہے اس نبی کی جو نہ صرف وقت کے بادشاہوں کو جھکا گیا بلکہ شیروں کو بھی ادب و محبت سے تابع کر گیا۔ ویڈیو کو ہرگز اسکپ مت کیجیے گا، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ آگے جو آپ سنیں گے وہ آپ کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں تشریف لائے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 457 قبل مسیح میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ دانیال کے معنی ہے خدا میرا منصف ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے والدین کے بارے میں عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں خاموش ہیں، تاہم کہا جاتا ہے کہ آپ یہودا کی نسل سے تھے اور بنی اسرائیل کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو نبوت اور حکمت عطا کی۔ آپ کی زبان عبرانی تھی اور آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی تو اس وقت کے بادشاہ کو نجومیوں اور اہل علم نے بتایا کہ اس رات ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے۔ اسی رات حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو بادشاہ کے سپاہیوں نے آپ کو اٹھا کر شیر اور شیرنی کے سامنے پھینک دیا، لیکن دونوں شیر آپ کے تلووں کو چاٹتے رہے اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اللہ کی اس کرم نوازی کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کے نگینے پر اپنی اور 2 شیروں کی تصویر بنوائی جن میں شیر آپ کے تلووں کو چاٹ رہے تھے۔ ناظرین، جب کوئی قوم عیش و عشرت میں مگن ہو جاتی ہے تو اسے اللہ کے نیک بندوں کی نصیحتیں بری لگنے لگتی ہیں۔ دنیا کی چمک دمک میں اسے اپنے انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب یہی حالت بنی اسرائیل کی قوم کی ہوئی تو حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیتے ہوئے کہا، میری قوم والو، غفلت اور کاہلی کو چھوڑ دو، اس غفلت کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ اپنے حال پر رحم کرو اور اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ چند دنوں کے عیش و عشرت کے لیے اپنی قوم کو داؤ پر نہ لگاؤ، اپنی دولت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو، نفس پرستی سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ لیکن اس قوم کے لوگ اپنی ہر دھرمی سے باز نہ آئے اور حضرت دانیال علیہ السلام کی تعلیمات کو نظر انداز کیا۔ نتیجتاً بنی اسرائیل پر بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کا حملہ ہوا جو عراق کا حکمران تھا اور سورج کو اپنا معبود مانتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے 70,000 افراد کو قتل کر دیا، عورتوں کو تہہ تیغ کیا، گھروں میں گھس کر عورتوں کے پیٹ چاک کر دیے اور بچوں کو نیزوں پر لٹکایا۔ اس نے تورات کے مقدس نسخوں کو جوتوں تلے روندا، بیت المقدس کو ناپاک کیا اور بنی اسرائیل کے 70,000 افراد قید کر کے بابل لے آیا۔ ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے جو اپنے شباب میں قیدی بن گئے تھے۔ بخت نصر دوم نے 587 قبل مسیح بابل لے جایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت یسعیٰ علیہ السلام، حضرت یرماہ علیہ السلام اور حضرت ذکر علیہ السلام کو بھی قیدی بنا لیا۔ اللہ کے وعدے کے مطابق بخت نصر نے بنی اسرائیل کے نافرمان قوم کو بابل منتقل کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی قوم کے گرفتار افراد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں ہمیشہ ڈراتا رہا ہوں، لیکن اب جب تمہیں مصیبت کا سامنا ہوا ہے تم توبہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہو۔ اس پر بنی اسرائیل نے کہا وہ توبہ کرتے ہیں اور آئندہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، اب توبہ کا کیا فائدہ؟ اب توبہ کا کیا فائدہ؟ انبیاء کرام کی شفقت اپنی قوم کے لیے والدین سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توبہ کرنے کی کوشش کرتے دیکھا تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی اور اپنی قوم کی مشکلات دور کرنے کے لیے اللہ سے مدد کی درخواست کی۔ چنانچہ انبیاء کرام کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے لیے رہائی کے دروازے کھلنے لگے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی شخصیت میں نبوت کا جلال اور جمال تھا اور ان کے زہد و تقوی کے آثار اتنے نمایاں تھے کہ قید خانے کا داروغہ ان سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو عزت دی اور انہیں قید خانے میں عبادت اور ریاضت کی مکمل آزادی دے دی۔ آپ کی تعلیمات کی بدولت قید خانے میں اللہ کا ذکر بلند ہونے لگا۔ یہ سب دیکھ کر قید خانے کا داروغہ اور اس کے سپاہی حضرت دانیال علیہ السلام کے معتقد ہو گئے اور انہیں ہر طرح کی سہولتیں فراہم کر دیں۔
اسی دوران بادشاہ بخت نصر نے ایک رات ایک خوفناک خواب دیکھا اور جب وہ صبح بیدار ہوا تو اس خواب کو بھول گیا۔ یہ خواب اتنا خوفناک تھا کہ اس نے بادشاہ کا سکون چھین لیا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا اور اس نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کی کوشش کی، تاہم خواب کی تعبیر معلوم کرنے سے پہلے خواب کا یاد آنا ضروری تھا۔ اس نے اپنے دربار میں نجومیوں، کاہنوں اور تعبیر بتانے والوں کو طلب کیا اور کہا کہ اگر وہ خواب بتا دیں تو وہ اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے سخت غصے میں کہا، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس خواب کی تعبیر مجھے بتا دو ورنہ تم سب کو قتل کرا دوں گا۔ یہ خبر قید خانے میں حضرت دانیال علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے داروغہ سے کہا، میرے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، کیا تم بادشاہ کو میرے بارے میں اطلاع دے سکتے ہو؟ اس طرح تم بادشاہ کی نظر میں بڑا مقام حاصل کر لو گے۔ داروغہ نے کہا، مجھے خوف ہے کہ آپ بادشاہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں، شاید قید خانے کا غم آپ پر غالب آ گیا ہو اور آپ یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب مجھے ہر ضروری علم دیتا ہے اور مجھے اس بارے میں آگاہ بھی کرے گا۔ آخر کار داروغہ نے بادشاہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں اطلاع دی۔ بادشاہ نے آپ کو بلا لیا اور داروغہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو نہ صرف رہا کیا بلکہ اچھا لباس پہننے کا حکم دیا اور بادشاہ کے دربار میں جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت دانیال علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ دربار میں عمرا، نجومی اور کاہن وغیرہ سب موجود تھے اور انہیں خوشی ہوئی کہ خواب کی تعبیر بتانے والا آ گیا، ورنہ ان سب کی جانیں خطرے میں پڑ جاتی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے مذہب کے مطابق بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے قریب بٹھایا اور تمام درباریوں کو رخصت کر دیا تاکہ وہ اکیلے حضرت دانیال علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکیں۔ اب دربار میں صرف بادشاہ، داروغہ اور حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ دربار کا قانون تھا کہ بادشاہ کے سامنے آنے والے شخص کو سجدہ کرنا ہوتا تھا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام وہاں پہنچ کر کھڑے ہو گئے اور سجدہ نہ کیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے باقی درباریوں کو دربار سے باہر بھیج دیا اور دانیال سے پوچھا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے حکمت سے جواب دیا، میرے رب نے مجھے تعبیر کا علم دیا ہے، لیکن اس شرط پہ کہ میں کسی اور کو سجدہ نہ کروں۔ مجھے خوف ہے کہ اگر میں تجھے سجدہ کروں گا تو اللہ مجھ سے یہ علم واپس لے لے گا اور پھر میں بے علم ہو جاؤں گا اور تم مجھ سے کچھ حاصل نہیں کر سکو گے، پھر مجھے قتل بھی کروا دو گے۔ بادشاہ نے کہا، میرے دل میں آپ سے زیادہ قابل احترام شخص کوئی نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ پھر بادشاہ نے دانیال علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم میرے خواب کی تعبیر جانتے ہو؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں جانتا ہوں۔ پھر دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو اس کا خواب سنایا اور اس کی تعبیر بتائی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، تم نے خواب میں دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک بہت بڑا بت تھا، جس کا سر سونے کا تھا، سینہ چاندی کا تھا، پیٹ پیتل کا تھا، رانیں تانبے کی، پنڈلیاں لوہے کی اور پاؤں مٹی کے تھے۔ ہر دھات کی اپنی الگ چمک تھی اور سونا سب سے قیمتی تھا۔ پھر تم نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا اور اس بت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ تمام دھاتیں آپس میں مل گئیں اور بت کا وجود ختم ہو گیا۔ پھر وہ پتھر پھیلنے لگا اور ساری فضا میں پھیل گیا۔ بادشاہ نے کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا خواب یہی تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا، یہ مختلف دھاتیں دنیا کی مختلف قومیں ہیں۔ سونے سے مراد تمہاری عراقی قوم ہے جو سب سے زیادہ متمدن ہے۔ چاندی سے مراد تمہارے بعد آنے والی قوم ہے جو تمہاری قوم سے کم ترقی یافتہ ہوگی۔ پیتل سے مراد چینی اور جاپانی قومیں ہیں اور تانبے سے مراد حبشی قوم ہے۔ مٹی سے مراد کمزور قومیں ہیں جنہیں کمزور سمجھا جائے گا۔ پھر تم نے دیکھا کہ ایک پتھر آیا اور اس بت کو چکنا چور کر دیا۔ یہ پتھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، جس نے تمام قوموں کو ایک کر دیا اور سب میں مساوات قائم کر دی۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کے ہاتھ چومے اور کہا، میں نے دنیا میں آج تک اتنا بڑا دانشمند نہیں دیکھا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی رائے کے بغیر سلطنت کا کوئی کام نہ ہوگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے عملاً خود بادشاہ کی مدد کی اور اپنی قوم کو رہائی دلوائی۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی ہدایت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دنیا میں سکون و سکینہ کی زندگی پاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں امن، خوشی اور برکتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کی ہدایت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑ کر شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے مقدر میں ذلت، رسوائی اور تباہی لکھی جاتی ہے۔ ایسی قوموں پر اللہ تعالیٰ ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے جو ان کے حقوق کا استحصال کرتی ہیں اور ان کی زندگی کو ایک کربناک عذاب بنا دیتی ہیں۔ ان کی سرزمینوں میں فساد و تنگی کا سامنا ہوتا ہے اور وہ اپنی غفلت کی وجہ سے خود اپنی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام کی۔ حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک معزز، عزت دار اور امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی صلاحیتوں اور علمی جلالت کو دیکھ کر بادشاہ بخت نصر نے آپ کو دربار میں اہم مقام دیا۔ بادشاہ نے آپ کی عقل و دانش سے متاثر ہو کر آپ کو بلٹی شزار کا خطاب دیا، جس کا مطلب تھا بادشاہ کا محافظ۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا کیا تھا اور آپ نے ایک پیشگوئی کی تھی کہ بخت نصر کے خاندان کی حکومت جلدی ختم ہو جائے گی، جو بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ بادشاہ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام سے 3 اہم باتوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی پیشکش کی تھی۔ آپ اپنے شہر واپس چلے جائیں، میں اس ویران شہر کو دوبارہ آباد کر دوں گا۔ میں آپ کے لیے امن کا پروانہ جاری کر دیتا ہوں تاکہ آپ میرے ملک میں جہاں چاہیں امن سے رہیں۔ 3 یا پھر آپ میرے ساتھ رہیں اور دربار میں اہم مقام حاصل کریں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے ان پیشکشوں کا حکمت سے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری قوم
اور اس کی سرزمین کے لیے تباہی اور بربادی لکھ دی ہے، اور جب تک اللہ کا حکم نہ آئے یہ زمین آباد نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات کا جواب یہ تھا کہ میں اللہ کی امان میں ہوں اور میرے لیے مناسب نہیں کہ میں اللہ کے تحفظ میں رہتے ہوئے کسی اور کی پناہ میں آؤں۔ تیسری بات کا جواب یہ تھا کہ اس وقت میرے لیے یہی زیادہ مناسب ہے کہ میں بادشاہ کے ساتھ رہوں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام سچے مومن اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ بابل میں قیام کے دوران آپ نے کبھی بھی غیر حلال خوراک نہیں کھائی اور ہمیشہ سادہ اور پاکیزہ غذا پر گزر بسر کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سادہ غذا میں برکت ڈال دی اور آپ بابلی لوگوں سے زیادہ صحت مند اور خوش شکل نظر آتے تھے۔ بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو دیوتا کی مانند عزت دینے لگا اور ان کے لیے قربانی کی بھیٹ چڑھائی جانے لگی۔ چند سال بعد 410 قبل مسیح میں بادشاہ بخت نصر کو ایک انتہائی پریشان کن خواب آنا شروع ہوا جو اسے مسلسل ڈرا رہا تھا۔ اس پر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو طلب کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 7 سال تک پاگل رہو گے اور جانوروں کی طرح زندگی گزارو گے، مگر تمہاری حکمرانی برقرار رہے گی، لیکن جب تم اللہ کے حکم کو تسلیم کر لو گے تو تم واپس اپنے مقام پر آ جاؤ گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بخت نصر کو نصیحت کی کہ وہ اللہ کے غریب بندوں پر اپنے خزانوں کا رخ کھول دے اور ان کی بھوک اور غربت کو دور کرے، شاید اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ بخت نصر نے اس نصیحت پر عمل کیا اور بنی اسرائیل کی مدد کی، یہاں تک کہ کوئی بھی بنی اسرائیلی بھوکا نہ رہا۔ 1 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ مؤخر رکھا، لیکن جب بادشاہ نے غریبوں کی مدد کرنا بند کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیجا اور وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ اس کی حالت اس قدر بدتر ہو گئی کہ وہ جانوروں کی طرح حرکت کرنے لگا اور ان کے ساتھ رہنے لگا۔ 7 سال تک حضرت دانیال علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق بخت نصر جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کے بعد اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گیا اور اس کی سلطنت کو دوبارہ استحکام حاصل ہوا۔ بعد ازاں 397 قبل مسیح میں بخت نصر کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا ایول بادشاہ بن گیا جو 23 سال تک بابل پر حکمران رہا۔ 374 قبل مسیح میں ایول کا بیٹا بالشازار بادشاہ بنا۔ اس کے بعد تاریخ میں اس کی حکمرانی کا دور آیا۔ یہ ایک عہد کا خاتمہ اور حضرت دانیال علیہ السلام کی تقدیر کا ایک نیا باب تھا جس میں اللہ تعالیٰ کے علم، حکمت اور رحم کا عمل نظر آتا ہے۔ بالشازار نے جب اپنے بادشاہ بننے کے جشن میں اپنے دربار کے مقدس برتنوں کو استعمال کرتے ہوئے شراب پی جنہیں بخت نصر بیت المقدس سے لوٹ کر لایا تھا، تو یہ عمل اللہ کی بے حرمتی اور نافرمانی کے مترادف تھا۔ یہ حرکت نہ صرف بادشاہ کی تقدیر کی علامت تھی بلکہ اللہ کی طرف سے اس کی اور بابل کی تباہی کی گھڑی آ چکی تھی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس موقع پر بالشازار کو ایک شدید تنبیہ کی اور بتایا کہ تمہارے اقتدار کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اللہ نے تمہاری اور تمہاری سلطنت کی تباہی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام کو اس وقت کا علم دے دیا تھا اور اسی دوران محل کی دیواروں پر کسی نے ایک غیر مانوس زبان میں کچھ لکھا جسے پڑھنے کے لیے بالشازار نے حضرت دانیال علیہ السلام کو طلب کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس عبارت میں تیکل یوفارسن کا ترجمہ کیا اور اس کا مفہوم کچھ یوں بتایا گیا: گنتی، تول، تقسیم۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بے خوف ہو کر اس وقت کے بادشاہ کے سامنے فرمایا کہ تمہارے اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں، تمہارا تول خداوند نے کر لیا ہے اور وہ تمہاری سلطنت کو میدیا اور فارس میں تقسیم کر دے گا۔ اس پیشگوئی کے فوراً بعد اسی رات بالشازار کو اس کے اپنے محافظوں نے قتل کر دیا اور اس کا اقتدار ختم ہو گیا۔ چند مہینوں بعد دارا نے بابل پر حملہ کیا اور بابل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بابل کے نظام کو سنبھالنے کے لیے دارا نے 120 افراد پر مشتمل ایک کابینہ تشکیل دی جس میں 3 افراد کو اہم ذمہ داریاں سونپی گئیں اور ان 3 افراد میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بادشاہ دارا نے حضرت دانیال علیہ السلام کی حکمت اور فہم و فراست کو بہت سراہا اور ان کے مشوروں کو بہت اہمیت دی۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ دارا شاید حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے وزیر اعظم کے طور پر تعینات کرے گا۔ ایک دن بادشاہ دارا نے اپنے بیٹے، درباری، اہل علم اور مشیروں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور کہا: یہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، ان کی وجہ سے میری پریشانی دور ہوئی ہے، ان کا احترام کرو، ان سے اچھی باتیں سیکھو، اور اگر تمہارے پاس ہم دونوں کی طرف سے الگ الگ پیغامات آئیں تو ان کی ضرورت کو میری ضرورت پر ترجیح دینا۔ اس طرح دانیال علیہ السلام کو سلطنت کے امور میں ایک بلند مقام حاصل ہو گیا، لیکن یہ بات بابل کے کچھ معززین کے لیے قابل برداشت نہ تھی اور انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام سے حسد کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے چالاک طریقوں سے حضرت دانیال علیہ السلام کے مقام کو بادشاہ کی نظر میں کم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ دوسرے درباریوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف ایک سازش تیار کی۔ انہوں نے بادشاہ کو یہ بتایا کہ بابل میں بہت سارے لوگ اس سے وفادار نہیں ہیں اور اس کے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ رعایا سے وفاداری کا امتحان لیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ دارا نے ایک حکم جاری کیا جس کے مطابق تمام لوگوں کو 30 دن تک بادشاہ دارا کو سجدہ کرنا ہوگا اور اسے اپنا مالک تسلیم کرنا ہوگا۔ جس حکم کو نہیں مانے گا اسے شیروں کی کچھار میں ڈالا جائے گا جہاں اسے شیر چیر پھاڑ کر دیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس حکم کو مسترد کرتے ہوئے اپنے گھر کی بالائی منزل پر جا کر بیت المقدس کی جانب رخ کیا اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ وہ روزانہ 3 بار اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس پر مخالف سازشیوں نے بادشاہ دارا کو حضرت دانیال علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں آگاہ کیا۔ بادشاہ نے یقین کرنے کے بجائے حضرت دانیال علیہ السلام کو طلب کیا اور انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے انکار کر دیا کیونکہ وہ اللہ کے سچے رسول اور موحد تھے۔ بادشاہ دارا نے غصے میں آ کر حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے کھانے کے لیے شیروں کی کچھار میں ڈال دیا اور کہا: اس خداوند سے مدد مانگ
جس کے سامنے تو سجدہ کرتا ہے۔ صبح کے وقت دارا خود شیروں کے کچھار کے پاس گیا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو آواز دی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح کی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے نے شیروں کے منہ بند کر دیے تھے اور وہ مجھے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکے۔ دارا حضرت دانیال علیہ السلام کو لے کر اپنے دربار میں واپس آیا اور اس نے تمام درباریوں اور ان کے خاندانوں کو شیروں کی کچھار میں ڈال دیا جنہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام سے بغض رکھا ہوا تھا۔ ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ بابل کے ایک تہوار کے دوران اہل بابل نے اپنے جھوٹے معبود کو سجدہ کیا اور حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بھی سجدہ کرنے کی درخواست کی، لیکن حضرت دانیال اور ان کے ساتھیوں نے انکار کر دیا۔ اس پر قوم نے ایک عظیم آگ بھڑکائی اور حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس آگ میں ڈال دیا۔ ایمان والے لوگ اس آگ میں رات گزار کر صبح کو زندہ نکل آئے۔ بخت نصر نے اپنی بالکونی سے آگ میں 5 افراد کو دیکھا، لیکن اس نے ان میں سے 5ویں شخص کے بارے میں سوال کیا۔ قوم نے جواب دیا، ہم نے 4 لوگوں کو آگ میں ڈالا تھا، 5ویں کا ہمیں علم نہیں تھا۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ 5واں شخص کون ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے جواب دیا، وہ اللہ کا فرشتہ ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ اس آگ کو سرد کر دے کہ ہمیں اس کی تپش کا کوئی نقصان نہ ہو۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق وہاں کے مجوسیوں نے حضرت دانیال علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف حسد کی آگ میں جلتے ہوئے بادشاہ کے پاس شکایت لے کر پہنچنے کی کوشش کی کہ یہ لوگ نہ تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی تمہارے ملک میں ذبیحہ کیے گئے گوشت کھاتے ہیں۔ اس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ ان 6 مومنوں کو ایک کنویں میں ڈال دیا جائے اور اس کنویں میں ایک بھوکا شیر بھی ڈالا جائے تاکہ وہ ان مومنوں کو کھا جائے۔ شام کو جب کافر واپس لوٹے اور کنویں کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ شیر ان مومنوں کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور ان کی کلائیاں بچھا کر بیچ میں دراز ہو گیا اور ان مومنوں کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا۔ اس معجزے نے ان حضرات کو بادشاہ کی نظر میں اور بھی معزز بنا دیا، لیکن مجوسیوں نے دوبارہ بادشاہ کے سامنے شکایت کی تو بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو ایک مرتبہ پھر کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اس بار 2 خونی شیروں کو ساتھ ڈال دیا۔ 5 دن تک آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو ان شیروں کے ساتھ کنویں میں قید کر دیا گیا۔ جب 5 دن بعد کنویں کو کھولا گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر بادشاہ اور اس کے درباری حیرت زدہ رہ گئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نماز میں مشغول تھے اور دونوں شیر کنویں کے ایک کونے میں دراز تھے اور انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس قید میں حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ کے سامنے یہ دعا کی تھی، اے میرے معبود، ہماری قوم کو شرمندگی اور عیب والی باتوں کے سبب تو نے ہم پر بخت نصر جیسے شخص کو مسلط کیا جو تجھے نہیں جانتا۔ ناظرین، ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ بچپن میں شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اور جب بڑے ہونے کے بعد کافروں نے آپ کو دوبارہ شیروں کے آگے ڈال دیا تو وہاں بھی شیر آپ کے قدموں کو چاٹنے لگے اور آپ کے سامنے دم ہلاتے رہے۔ اس قید میں اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے کھانا لے کر آیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت آرمیہ علیہ السلام آپ کے لیے کھانا لے کر آئے تھے۔ حضرت آرمیہ علیہ السلام بھی نبی تھے اور یہ نبی انبیاء کرام میں شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے متواتر رسول آتے رہے اور ان کی شریعت ایک ہی تھی۔ ان رسولوں میں حضرت یوشع بن نون، حضرت اشمویل، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ارمیہ، حضرت حزقیل، حضرت الیاس، حضرت یونس، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام شامل تھے۔ یہ تمام حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حکم دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا اور وہ نئی شریعت لے کر تشریف لائے۔ ناظرین، بخت نصر دوم کے دور میں بابل میں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا جس کا ذکر بنی اسرائیل کی کتابوں میں موجود ہے۔ بخت نصر دوم نے اپنا ایک بت تعمیر کرایا جس کا نام ٹیزٹ تھا، اور اس بت کو بیت المقدس کے بڑے پروہت کا تمغہ پہنایا گیا۔ اس تمغے کی وجہ سے بت سے آواز آنے لگی اور وہ کہنے لگا، میں ہی تمہارا آقا ہوں، میں تمہارا خداوند ہوں۔ اس فتنے کا شور سن کر دانیال علیہ السلام بت کے پاس گئے۔ انہوں نے فرمایا، میں کائنات کے خالق کا ایک ادنا بندہ ہوں، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ جو بھی تمغہ یا طاقت ہے وہ بت کے اندر سے باہر آ کر میری نظروں میں آئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی ایک للکار پر بت کا تمغہ باہر آ کر گر گیا اور خود بت بھی مسمار ہو گیا۔ بعد کے ایام میں ایک اور اہم واقعہ پیش آیا جس میں حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ دارا سے درخواست کی کہ آپ اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ دارا نے یہ درخواست قبول کی اور بنی اسرائیل کو واپس بیت المقدس جانے کی اجازت دے دی۔ وطن واپس پہنچنے پر ایک بڑی مجلس قائم کی گئی جس میں حضرت یرمیہ، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت حزقیل، حضرت زکریا اور دیگر انبیاء شامل تھے۔ ان حضرات نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کو بابل کی زبان کو ترک کر کے موسیٰ علیہ السلام کی زبان اختیار کرنے کی ہدایت دی۔ ساتھ ہی بنی اسرائیل سے مشرکانہ رسوم اور بدعات کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی اور شریعت موسوی کو دوبارہ زندہ کرنے کے احکام خداوندی پہنچائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار ایران کے صوبے خوزستان کے شہر شوشتر تستر میں ہے۔ آپ کی تدفین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دفن کرے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے شہر تستر یا شوشتر کو فتح کیا تو وہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت پایا اور میں نے دیکھا کہ آپ کا جسم بالکل صحیح و سالم تھا۔
آپ کی رگیں ابھی تک تر و تازہ تھیں اور آپ کے جسم میں خون گردش کر رہا تھا۔ اس واقعے کی تفصیل ابن کثیر نے اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں بیان کی ہے۔ آپ نے لکھا کہ حضرت خالد بن دینار تمیمی نے ابو العالیہ سے روایت کیا ہے کہ جب ہم نے شہر تستر فتح کیا تو ہم نے ایک قبر کے قریب دیکھا جس پر ایک تابوت رکھا تھا اور اس تابوت کے پاس ایک مصحف رکھا تھا۔ ہم نے اس مصحف کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا اور آپ نے کعب بن زید کو بلایا تاکہ وہ اس مصحف کو عبرانی سے عربی میں ترجمہ کر کے ہمیں دے دے۔ پھر سب سے پہلے ہم نے اسے پڑھا اور یہ قرآن کی مانند تھا جس میں ہمارے تمام معاملات، ہمارے کلام یعنی قرآن کے لہجے اور آنے والے حالات و واقعات کا ذکر تھا۔ خالد بن دینار تمیمی نے ابو العالیہ سے پوچھا اس مصحف میں کیا تھا؟ تو ابو العالیہ نے جواب دیا اس میں تمہارے تمام حالات اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کا ذکر تھا۔ جب خالد نے پوچھا کہ ان کا کیا کیا گیا تو ابو العالیہ نے کہا ہم نے دن کے وقت 13 قبریں کھودیں اور رات کے وقت ان کی تدفین کی تاکہ ان کی قبر کو پوشیدہ رکھا جا سکے تاکہ لوگ اس کی قبر تلاش نہ کر پائیں۔ پھر خالد بن دینار نے پوچھا ان سے کیا توقع تھی؟ تو ابو العالیہ نے جواب دیا اگر آسمان سے بارش رک جاتی تو وہ ان کی چارپائی کو باہر لے آتے اور بارشیں برسنے لگتی۔ خالد نے پوچھا وہ کون تھے؟ ابو العالیہ نے جواب دیا ان کو دانیال کہا جاتا ہے۔ جب خالد نے پوچھا کہ وہ کب فوت ہوئے تو ابو العالیہ نے کہا میرے اندازے کے مطابق وہ تقریباً 300 سال پہلے فوت ہوئے تھے۔ خالد نے پھر سوال کیا کیا ان کے جسم میں کوئی تبدیلی آئی تھی؟ ابو العالیہ نے کہا صرف ان کی گدی پر کچھ بال تبدیل ہو گئے تھے کیونکہ زمین انبیاء کرام کے جسموں کو نہیں کھاتی اور ان کے جسم بوسیدہ نہیں ہوتے اور نہ ہی درندے ان کو کھاتے ہیں۔ ناظرین، ابو موسیٰ اشعری نے اس تابوت کے ساتھ ایک مٹکا بھی پایا جس میں چربی، درہم اور ایک انگوٹھی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری نے اشیاء کے بارے میں ایک تفصیلی خط امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لکھا اور آپ نے جواب میں فرمایا کہ چربی اور مصحف کو ہماری طرف بھیج دو اور اپنے علاقے کے لوگوں کو حکم دو کہ وہ اس چربی کے ساتھ صحت یابی طلب کریں۔ درہم جو کہ 10,000 تھے کہ لوگوں میں تقسیم کر دو اور انگوٹھی تم اپنے پاس رکھ لو، وہ نفل کے طور پر تمہیں دے دی گئی ہے۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں حضرت دانیال علیہ السلام کی طرح ایمان کی پختگی اور اللہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔